ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، آپ سن رہے ہیں انگار اور میں ہوں اسد۔ اس سے قبل آپ انگار کی 37 اقساط سن چکے ہیں۔ اب قسط 38 ملاحظہ فرمائیں، لیکن اس سے قبل آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک لازماً کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ آئیے اس داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر تمہیں کسی بھی طرح میری مدد درکار ہو تو مجھ سے تکلف نہیں کرنا۔ تم نے میرے ذہن پر سے بہت بڑا بوجھ اتار دیا ہے خان۔ اب میں زیادہ بہتر طریقے سے اپنی زندگی کی راہیں متعین کر سکوں گا۔ حویلی میں پہنچنے کے بعد ہم دونوں اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے سونے کی کوشش کی لیکن سو نہیں سکا۔ تنگ آ کر میں اٹھ بیٹھا۔ اس وقت رات کے 3 اور 4 کا درمیانی وقت تھا۔ میں نے کمرے سے جھانک کر دیکھا تو کمال الدین کے کمرے میں بھی روشنی ہو رہی تھی۔ وہ بھی شاید سو نہیں سکا تھا۔ میں نے اس کے کمرے کے دروازے سے اندر جھانکا۔ وہ کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ مجھے اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ وہ پڑھنا لکھنا بھی جانتا ہے۔ میرے کھٹکھٹانے پر اس نے دروازہ کھولا اور میں کمرے کے اندر چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آؤ آؤ سعید خان، اچھا کیا جو تم آ گئے، بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ تمہارے کمرے میں روشنی دیکھی تو ادھر چلایا۔ آؤ ادھر بیٹھو۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ پھر میں نے پوچھا، خان جی، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کے کارندوں نے برکت علی کی حویلی پر حملہ کیوں کیا تھا؟ یہ ایک طویل داستان ہے، میں تمہیں مختصراً سناتا ہوں، کمال الدین بولا۔ میں متن گوش ہو کر اس کی داستان سننے کے لیے تیار ہو گیا۔ کسی دور میں سردار برکت علی اور میں بہت قریبی دوست ہوا کرتے تھے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا زیادہ تر ایک ساتھ ہوا کرتا تھا۔ ہم دونوں عیاشی بھی ایک ساتھ کیا کرتے تھے۔ دونوں خود مختار تھے اور روپے پیسے کی بھی ہمارے پاس کمی نہیں تھی۔ یا اسے چند سال پہلے کی بات ہے کہ میں اور برکت علی لیا گئے ہوئے تھے۔ ہمارا وہاں جانے کا اصل مقصد آوارگی ہی تھا، لیکن ہم نے کام کا بہانہ بنا لیا تھا۔ اس وقت تک میں اور سردار برکت علی دونوں ہی رنڈوے ہو چکے تھے، لہذا ہم بے نتھے بیلوں کی طرح بالکل آزاد تھے۔ لیا میں ہمیں اپنے ایک مشترکہ دوست سے ایک اڈے کا پتہ چلا۔ یہ دراصل کوئی باقاعدہ اڈا نہیں تھا، بلکہ ایک شخص اپنی گھر والی کو دھندے پر چلاتا تھا۔ ہمارے دوست نے اس کی بیوی کی اتنی تعریف کی کہ ہم دونوں بے چین ہو گئے۔ شام ہوتے ہی ہم نے اپنے دوست سے اس شخص کا پتہ حاصل کیا اور وہاں پہنچ گئے۔ وہ ادھیڑ عمر کا خوش شکل شخص تھا، لیکن وہ اول درجے کا بے غیرت اور احرام خور انسان تھا۔ محنت مشقت اور کام کاج اس کے بس کے بعد نہیں تھی۔ اس نے ہم دونوں کو دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا کہ ہم موٹی آسامی ہیں۔ وہ ہم سے موٹی رقم اینٹنے کے چکر میں تھا۔ دولت ہمارے لیے مسئلہ نہیں تھی۔ ہم نے اسے منہ مانگی رقم دی۔ وہ ہمیں اپنی زال دکھانا چاہتا تھا، لیکن ہم نے اسے منع کر دیا۔ ہم دونوں ہی تجسس برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ رقم کی ادائیگی کے بعد میں اور برکت آپس میں بحث کرنے لگے کہ پہلے اندر کون جائے گا۔ برکت علی ایک بے حد ضدی شخص تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنی بات منوا کر چھوڑے گا، چنانچہ میں نے اسے پہلے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اندر چلا گیا۔ میں اس شخص کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں اور برکت علی اعلیٰ قسم کی شراب کا اچھا خاصا ذخیرہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ میں نے اسکاچ وسکی کی ایک بوتل کھول لی۔ اعلیٰ قسم کی شراب دیکھ کر وہ شخص بھی رال ٹپکانے لگا۔ میں نے اسے بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ وہ شخص خود بھی چرس وغیرہ کے نشے کا عادی تھا۔ اس نے اتنی اعلیٰ شراب کہاں چکی ہوگی۔ وہ ندیدوں کی طرح پینے لگا۔ ایک بوتل ختم ہوئی تو میں نے دوسری کھول لی۔ وہ اب بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اسے نشہ ہونے لگا، لیکن اس کی نیت نہیں بھری تھی۔ کچھ دیر بعد برکت علی واپس آ گیا۔ وہ بھی کسی انجانے نشے سے جھوم رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اس نے ایسی زبردست عورت آج تک نہیں دیکھی۔ اگر اسے میرا خیال نہ ہوتا تو اپنی تمام عمر وہیں گزار دیتا۔ مجھے نشہ تو نہیں ہوا تھا، البتہ میں سرور کی کیفیت میں ضرور تھا۔ میں نے اس عورت کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ خاصی کم عمر اور بے حد خوبصورت تھی۔ چند ہی لمحوں میں وہ میرے حواس پر چھا گئی۔ میں اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ بھی مجھ سے بے حد اپنائیت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ وہ اپنے شوہر سے سخت بیزار ہو چکی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی اسے یہاں سے دور لے جائے۔ مجھ پر اس کا جادو پوری طرح چل چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ میرے ساتھ نکل چلے۔ اس نے کہا کہ اسے اپنے شوہر سے ڈر لگتا ہے۔ میں ترنگ میں تو تھا ہی۔ میں نے بڑک لگائی کہ میں اس کے شوہر کو گولی مار دوں گا۔ وہ اس بات سے بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ بس پھر ابھی چلو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکلا۔ جب ہم اس کمرے میں پہنچے جہاں اس کا شوہر اور برکت علی بیٹھے تھے تو میں نے دیکھا کہ اس کا شوہر نشے میں دھت ہے۔ برکت علی نے پوچھا کہ یہ سب کیا چکر ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ میں اس عورت کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ اس نے مجھے منع کیا، لیکن میں نہیں مانا۔ وہ عورت میرے دل و دماغ پر قابض ہو چکی تھی۔
मैंने उस औरत का हाथ पकड़ा और बाहर की जानिब चल पड़ा। इसी वक्त उस औरत के शौहर को कुछ होश आया। उसने अपनी बीवी का हाथ पकड़कर इसे रोकने की कोशिश की। कमालुद्दीन इतना कहकर कुछ देर के लिए खामोश हो गया। इसके चेहरे पर ज़हनी अजियत के से आसार थे। मैं कुछ देर मुंतज़िर रहा। आखिरकार उसने दोबारा अपनी दास्तां शुरू की। मुझे उस वक्त उस औरत के अलावा किसी की परवाह नहीं थी। मैंने रिवाल्वर निकाला और उस शख्स को गोली मार दी। हैरत की बात यह है कि उस औरत ने अपने शौहर की मौत पर जरा भी अफसोस जाहिर नहीं किया। बरकत अली ने कहा कि मैंने अच्छा नहीं किया। मैंने उसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर कहा कि यहाँ से निकलने की सोचो। हम दोनों जिस गाड़ी में लिया गए थे वो बरकत अली की मलकियत थी। हम फौरन गाड़ी में बैठे और आलम बस्ती में आ गए। रास्ते में मुझे एहसास हुआ कि बरकत अली इस औरत में दिलचस्पी ले रहा है, लेकिन मैंने इस बात पर तवज्जो नहीं दी। मैं तो मुस्तकबिल के मंसूबे बना रहा था। मैंने सोचा कि मैं इससे शादी कर लूँगा। आलम बस्ती पहुँचने के बाद मैं इस औरत को अपनी हवेली में ले आया। मैंने बरकत अली को बताया कि मैं इस औरत से शादी करना चाहता हूँ। मुझे एहसास हुआ कि उसने इस बात को पसंद नहीं किया है। वो शायद इसे खिलौने के रूप में देखना पसंद करता। बहरहाल मुझे अब कोई फिक्र नहीं थी। बरकत अली मेरा दोस्त था। मुझे यकीन था कि अगर मैंने इस औरत से शादी कर ली तो इसे भाभी के अलावा कुछ नहीं समझेगा। बरकत अली मुझे और इस औरत को मेरी हवेली में छोड़कर चला गया। वो औरत 4 दिन तक मेरी हवेली में रही। मैंने इस दौरान में उसके करीब आने की कोशिश नहीं की। मैंने उसे पूरी इज्जत से अपनी बीवी बनाना चाहा था। मैंने बातों बातों में उससे पूरी तरह मालूम कर लिया। उसे मुझसे शादी करने में कोई एतराज़ नहीं था। वो खुद भी गुनाहों की जिंदगी से उकता चुकी थी। 4 दिन बाद मैंने उसे बरकत अली की हवेली में भेज दिया। मैं उसे पूरे एहतमाम के साथ दुल्हन बनाकर अपने घर लाना चाहता था। मैंने उसे अपनी मरहूम बीवी के तमाम जेवर दे दिए थे ताकि वो पूरी तरह दुल्हन बन सके। अगले दिन मैं अपने चंद दोस्तों के साथ बरकत अली की हवेली में पहुंचा ताकि निकाह के बाद अपनी दुल्हन को बाकायदा रुखसत करा के अपनी हवेली में ला सकूं। जब मैं बरकत अली की हवेली में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां शादी के इंतजामात मुकम्मल हैं। अलबत्ता हवेली में मुसल्ला कारिंदों की तादाद मामूल से ज्यादा थी। मुझे मालूम था कि बरकत अली को दुश्मन पालने का शौक है, लिहाजा उससे मोहतात भी ज्यादा रहना पड़ता था। इसलिए मैंने इस बात पर तवज्जो नहीं दी। बरकत अली ने अपनी हवेली के बागीचे में निकाह का इंतजाम कर रखा था। सामने एक तख्त पर खूबसूरत कालीन बिछा हुआ था। कालीन और जरी के गाँव तकिए लगे हुए थे। मुझे बरकत अली के तेवर बदले बदले से लगे, लेकिन इस वक्त उसका सबब नहीं जान सका। कुछ देर बाद निकाह ख्वां आ गया। मैं निकाह ख्वां को देखकर तख्त पर जा बैठा ताकि निकाह वगैरह की कार्रवाई पूरी हो सके। ऐन उसी वक्त बरकत अली तेज तेज कदमों से चलता हुआ मेरे पास आया। ये जगह छोड़ दे कमालुद्दीन, ये जगह तेरे लिए नहीं है, बरकत अली ने आंखें निकालते हुए कहा। मैं हैरत से उसका मुंह देख रहा था। ये तुम क्या कह रहे हो बरकत अली? मैंने हैरानी से पूछा। मैं सही कह रहा हूँ कमालुद्दीन, ये जगह मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। कि तुम क्या बकवास कर रहे हो बरकत? मैंने शदीद गुस्से के आलम में कहा। मैं सही कह रहा हूँ कमालुद्दीन, इस वक्त यहाँ मेरा निकाह होगा। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया बरकत अली? इसे मैं लाया था और वो मुझसे ही शादी करेगी। मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा। यह तुम्हारी खुशफहमी है कमालुद्दीन, वो तेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। वो अपनी मर्जी से मुझसे निकाह कर रही है। यह झूठ है, मैंने सख्त तैश के आलम में कहा। यह सच है, अगर यकीन ना हो तो मेरे साथ चलो, वो तुम्हारे सामने मुझसे शादी का इकरार कर लेगी। मैं शदीद गुस्से और इज़्तिराब के आलम में उसके साथ हवेली के अंदर दाखिल हुआ। हवेली के जनान खाने के एक कमरे में वो दुल्हन बनी बैठी। उसने मेरी मरहूम बीवी के जेवरात पहन रखे थे। क्या तुम बरकत अली से निकाह कर रही हो? मैंने खुद पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। उसने अस्बात में गर्दन हिला दी। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था। लेकिन तुमने तो मुझसे निकाह का वादा किया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरे अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती। मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। मैं जोशो जज्बात में बोलता चला गया। उसने गर्दन उठाई। उसकी खूबसूरत आंखों में नफरत और तमस्खुर के मिले जुले तासुरात थे। तुम मुझसे शादी करोगे? शक्ल देखी आईने में कभी अपनी? उसका लहजा तंज के जहर से भरा हुआ था। मेरा दिमाग भग से उड़ गया। इससे बढ़कर भी कोई जिल्लत हो सकती है? वो औरत मेरे मुंह पर मेरा मजाक उड़ा रही थी। मैंने एक बाजारी औरत से जाने क्या क्या उम्मीदें बांध ली थी। बरकत अली सिर्फ उम्र ही में मुझसे कम नहीं था, बल्कि वो शक्ल सूरत में भी मुझसे बहुत बेहतर था। माली लिहाज से भी वो मुझसे कम नहीं था। इस सराफा को मेरी निस्बत उसमें कशिश नजर आई। इसने उसे अपने जाल में फांस लिया। किसी ने सही कहा है, औरत चाहे तो अच्छों की अकल पर पर्दा डाल देती है। बरकत अली इस औरत की खातिर अपनी पुरानी दोस्ती फरामोश कर बैठा। इतना कहकर कमालुद्दीन खामोश हुआ। उसने जो दास्तान सुनाई थी वो बहुत दिलचस्प थी, लेकिन अभी वो पूरी नहीं हुई थी। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ खान जी? फिर क्या होना था सईद खान? मैं वहां लड़ने झगड़ने तो नहीं गया था।
کہ میں اپنے ساتھ اپنے کارندے لے جاتا، جبکہ برکت علی نے اپنے کارندے تیار کر رکھے تھے۔ میں شدید غیظ و غضب کے عالم میں اپنی حویلی واپس آ گیا۔ میرے ساتھ جانے والے لوگوں کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹیں تھیں، وہ دل ہی دل میں میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ بس اس دن سے میری اور برکت علی کی دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں برکت علی اور اس کی بیوی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے 3 بار برکت علی پر حملے کروائے، لیکن وہ بدبخت بچ نکلا۔ اس طرح کئی سال گزر گئے۔ پھر ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ برکت علی قتل ہو گیا ہے۔ برکت علی کی بیوی نے مجھ پر اس قتل کا شخص ظاہر کیا، لیکن پولیس میرے خلاف کوئی ثبوت ڈھونڈ نہیں سکی۔ برکت علی تو ختم ہو گیا، لیکن میری قسم ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ میں اس بازاری عورت کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ میرے کارندوں نے ایک بار پھر برکت علی کی حویلی پر حملہ کیا تاکہ اس بدبخت عورت کو جہنم رسید کر سکیں۔ کمال الدین پر پز مردگی سی طاری ہونے لگی، لیکن میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اس جیسے مکار عورت کو زندہ رہنے کا کوئی حق بھی نہیں۔ جب وہ میری حویلی میں تھی تو اس نے باتوں باتوں میں مجھے بتایا تھا کہ جس شخص کو قتل کر کے میں اسے بھگا کر لایا، وہ بھی اسی طرح اسے کسی دیہات سے بھگا کر لایا تھا۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی اور اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ میرے دماغ میں ایک زبردست دھماکہ ہوا، میرے وجود میں زلزلہ سا آ رہا تھا۔ میں لرزتی آواز میں کمال الدین سے پوچھا، اس بدبخت عورت کا نام کیا ہے خان جی؟ اس کا نام جنت ہے سعید خان۔ مجھے کمال الدین کی آواز گویا کسی کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھاتا چلا گیا، پھر اس اندھیرے میں سرخی کی آمیزش ہونے لگی۔ مجھے ہر طرف خون ہی خون پھیلا دکھائی دے رہا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کمال الدین میری حالت سے بے خبر جانے کیا کیا کچھ کہے جا رہا تھا، لیکن میری سمجھ میں تو خاک بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے دماغ میں تو اس نام نے حشر برپا کر دیا جو کمال الدین کی زبان سے نکلا تھا۔ مجھے اچانک کھڑے ہوتے دیکھ کر کمال الدین کچھ حیران سا ہوا۔ کیا ہوا سعید خان؟ کہاں جا رہا ہے؟ میں نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اپنے شکستہ وجود کے ریزوں کو سمیٹنے کی کوشش میں مصروف رہا۔ کمال الدین کے الفاظ نے پگھلے ہوئے شیشے کی مانند میرے کانوں میں اتر کر میرے وجود میں انگارے بھر دیے تھے۔ کمال الدین نے میرے چہرے کے تاثرات سے جانے کا اندازہ لگایا۔ وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے مجھے اپنے باہوں میں پھر کر اس دیوان پر بٹھا دیا جس پر وہ خود نیم دراز رہا کرتا تھا۔ میرے ذہن میں سناٹے گونجنے لگے۔ مجھے گرد و پیش کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں کسی معمول کے مانند دیوان پر بیٹھ گیا۔ کمال الدین نے ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس بھر کر میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ میں نے خودکار انداز میں گٹاگٹ وہ گلاس خالی کر دیا۔ کمال الدین نے گلاس تپائی پر رکھا اور میرا گال تپتپانے لگا۔ خوش میں جوان، کیا ہوا تجھے؟ ادھر میری طرف دیکھ۔ مجھے اس کی آواز کسی اندھے کنویں کی اتھاہ گہرائیوں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرے دل میں شدت سے خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں نے جو کچھ سنا ہے وہ میرے کانوں کا دھوکہ ہو، ایک بھیانک سپنا ہو جو میرے بیدار ہوتے ہی چور چور ہو جائے۔ میں خود کو کتنا بھی دھوکہ دیتا، حقیقت اپنی تمام تر سنگینی کے ساتھ کسی بھاری پتھر کی مانند میرے منہ سے آن ٹکرائی تھی۔ میرے کانوں میں ایک ہی لفظ گونج رہا تھا، انتقام، انتقام، انتقام۔ اپنے زہر آلود بچپن کا انتقام، اپنے خاندان کی دریدہ آبرو کا انتقام، اپنے غیرت مند باپ کی لہو لہو پگڑی کا انتقام، ماں کے مقدس رشتے کی توہین کا انتقام۔ کمال الدین میری حالت دیکھ کر کچھ زیادہ ہی بدحواس ہو گیا۔ اس نے مجھے دیوان پر لٹانے کے لیے مجھے اپنے بازو میں لیا۔ تب مجھے اپنے گرد و پیش کا کچھ ہوش آیا۔ کمال الدین کو میرے اس رشتے ہوئے ناسور کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اسے علم ہو گیا کہ وہ عورت نہیں، اگر ایسا ہوا تو میں تمام عمر اس کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکوں گا۔ مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ اسے شک تک نہیں ہونا چاہیے کہ میری یہ حالت اس سیاہ باطن عورت کا نام سن کر ہوئی ہے۔ میں نے اپنے ریزہ ریزہ اعصاب کو مجتمع کرنے کی کوشش کی۔ کمال الدین نے پانی کا ایک اور گلاس میرے لبوں پر لگا دیا۔ پانی کا آخری گھونٹ حلق سے اترنے تک میں نے کافی حد تک اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی سرخ دھند چھٹنے لگی۔ کمال الدین کا پریشان چہرہ بالکل میرے چہرے کے سامنے تھا۔ وہ شاید میری آنکھوں میں زندگی کے آثار تلاش کر رہا تھا۔ میرے حلق سے ہلکی سی کراہٹ نکلی اور میں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ کمال الدین نے ایک بار پھر مجھے دیوان پر لٹانے کی کوشش کی۔ اس بار میں نے مزاحمت نہیں کی بلکہ اپنے پاؤں سے خود سے نکال کر دیوان پر دراز ہو گیا۔ میرے دونوں ہاتھ بدستور میرے سر پر تھے۔ کیا ہوا تمہیں سعید خان؟ کمال الدین کی آواز تشویش سے بوجھل تھی۔ کیا تمہارے سر میں درد ہے؟ ہاں خان جی، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ بس ایک دم سے سر میں درد کی زبردست لہر اٹھی ہے اور دل بھی گھبرا رہا ہے۔ میں نے اپنے چہرے پر کرب کے آثار پیدا کر لیے۔
میں دعا کر رہا تھا کہ کمال الدین میرے بہلاوے میں آ جائے۔ اوہو، تو یہ بات ہے، اللہ رحم کرے، تم یہی لیٹو، میں تمہارے سر درد کے لیے گولیاں لاتا ہوں، لگتا ہے کافی شدید درد ہے تمہارے سر میں، تمہارا چہرہ بالکل زرد ہو رہا ہے۔ کمال الدین نے اسپرین کی 2 گولیاں پانی کی مدد سے مجھے کھلا دیں۔ پہلے تو کبھی نہیں ہوا یہ درد تمہارے سر میں؟ کمال الدین نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں خان جی، پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ میں نے اپنے جواب کو حتی الامکان سادہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ میرے لہجے میں کرب کے آثار نہ پا کر کمال الدین کو کچھ اطمینان ہوا کہ معاملہ زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ اس نے متین لہجے میں مجھے ہدایت کی، تم ایسا کرو کہ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، ہو سکتا ہے رات کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے تمہارے سر میں یہ درد ہوا ہو۔ میں فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جلد از جلد اس کی نظروں سے دور ہو جانا چاہتا تھا۔ اس جیسے گھاگ اور گرگے باراں دیدہ قسم کے شخص سے زیادہ دیر تک اپنی اندرونی کیفیات پوشیدہ رکھنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ ذرا سی بات نکلتی تو وہ بہت دور تک جا پہنچتی۔ وہ مجھ سے جو وضاحتیں طلب کرتا، میں اس کی جواب دہی کیسے کر پاتا؟ میں اپنے کمرے میں آ کر اپنے مسہری پر لیٹ گیا، لیکن میرا وجود میرے بستر پر یوں کل بلا رہا تھا جیسے میں انگاروں کی سیج پر دراز ہوں۔ یوں ہی کروٹیں بدلتے بدلتے میں نے 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزار دیا۔ میرا اندازہ تھا کہ کمال الدین اب تک سو چکا ہوگا۔ میں نے اپنے کمرے کے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ کمال الدین کے کمرے میں اندھیرا ہو چکا تھا، جبکہ حویلی سے باہر اندھیرا اپنے آخری دموں پر تھا۔ کچھ دیر بعد اذان سحر کے پاکیزہ الفاظ میری روح کو معطر کرنے لگے۔ مؤذن غفلت کی نیند سونے والوں کو خدا کی عبادت اور بندگی کی دعوت دے رہا تھا۔ انہیں بتا رہا تھا کہ نماز نیند سے 1000 درجے بہتر ہے۔ گاؤں کی وہ مسجد میں نے دیکھ رکھی تھی جہاں سے اذان کی آواز مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ گاؤں کے تمام لوگوں نے چندہ کر کے اس میں لاؤڈ اسپیکر نصب کروا دیا تھا تاکہ دعوت حق زیادہ سے زیادہ فاصلے تک بآسانی پہنچ سکے۔ جس مارکے کے لیے میں تیاری کر رہا تھا، اس میں میری کامیابی کا مکمل دار و مدار رب ذوالجلال کی عنایتوں پر تھا۔ لہٰذا میرے لیے بہتر یہی تھا کہ میں اپنی تمام تر سہکاریوں کے ہمراہ اس کے دربار میں سر جھکا دیتا اور اس کی رحمت اور اعانت کا طلبگار ہوتا۔ میں نے اپنے پیروں میں خود سے چڑھا لیے۔ میرا والتھر میرے تکیے کے نیچے محو خواب تھا۔ اسے میں نے اپنی قمیض کے نیچے نیفے میں اڑس لیا۔ اس کے بعد میں خاموشی سے کمرے سے باہر نکلا۔ پوری حویلی پر سناٹا طاری تھا۔ میں حویلی کے گیٹ پر پہنچا تو ایک نگہبان جاگ رہا تھا، جبکہ دوسرا شاید کسی کونے خدرے میں سو رہا ہوگا۔ چوکیدار نے استفہامیہ انداز میں میری طرف دیکھا۔ میں نے اپنے کانوں تک ہاتھ لے جا کر نماز کا اشارہ کیا۔ اس نے حیران سی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر چپ چاپ گیٹ کی چھوٹی کھڑکی کھول دی۔ میں کچھ دیر کے بعد مسجد کے صحن میں داخل ہوا تھا۔ دائیں جانب ایک چبوترے پر پختہ چوکیاں بنی ہوئی تھیں۔ ان چوکیوں کے سامنے ٹوٹنیاں تھیں۔ ان ٹوٹنیوں میں ایک بڑی سی ٹینکی سے پانی آتا تھا جو ہاتھ کے نلکے سے بھری جاتی تھی۔ پانی ٹھنڈا تھا۔ میرے جسم میں تراوٹ کی لہر سی دوڑنے لگی۔ جب میں مسجد سے باہر نکلا تو خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ اب میں یکسوئی سے اپنے لیے راہیں متعین کر سکتا تھا۔ ابھی صبح کا اجالا پوری طرح پھیلا نہیں تھا۔ اگر میں پیدل کوٹ چھٹے کی جانب روانہ ہوتا تو دوپہر سے پہلے وہاں جا سکتا تھا۔ ویسے تو میں حویلی سے گھوڑا بھی لے سکتا تھا، لیکن میں فی الحال کسی کو اپنی روانگی سے آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ میں براہ راست برکت علی کی حویلی کی جانب پیدل روانہ ہو جاتا، لیکن اس صورت میں مجھے تقریباً پورا دن اور آدھی رات سفر کرنا پڑتا۔ اس کے علاوہ راستہ بھٹکنے کی بھی کافی امکانات تھے۔ چنانچہ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ پہلے کوٹ چھٹن پہنچوں اور وہاں سے کسی بس وغیرہ میں بیٹھ کر اپنی منزل مقصود کی جانب روانہ ہو جاؤں۔ ایک بار تو میرے دل میں آئی کہ میں بابا کریم بخش کے گھر کی طرف سے ہوتا چلوں، لیکن پھر میں نے اپنا یہ خیال مسترد کر دیا۔ اس طرح میری الجھنوں میں خواہ اضافہ ہی ہوتا۔ تیر کو دیکھ کر میرے ارادے کمزور پڑنے لگتے، جو مجھے کسی صورت منظور نہیں تھا۔ اس مرحلے پر میں کسی رکاوٹ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔